بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظم جامعہ اور آپ کے رفقائے کار، دیگر اساتذہ جامعہ اور فضیلتین کی ذی وقار طلبہ، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں محدثین رحمہم اللہ اجمعین کی حصول علم اور نشر علم کے باب میں ان کی جو محنتیں ہیں یا ان کا جو قابل ذکر صبر و ثبات ہے، اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی قصے کے ضمن میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد لقینا فی سفرنا ھذا نصبا. تو حصول علم ہو یا پھر علم دین کی نشر و اشاعت ہو، اس میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور پھر ماں باپ کے تابعین، محدثین اور دیگر اصحاب علم کی جو محنتیں رہی ہیں، اس کا ایک ہی گوشہ نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. طلب علم کا جو دور ہوتا ہے اس کی اپنی ایک محنت ہے، اساتذہ کی اپنی ایک محنت ہوتی ہے. لیکن میں جس محنت کی بات کر رہا ہوں وہ ایک خاص پہلو ہے اور بہت تھکا دینے والا پہلو ہے اور بڑا صبر آزما پہلو ہے. ایک حدیث ہوتی ہے حدیث الباب. حدیث الباب سے متعلق اس کے جمیع طرق جمع کرنا، یکجا کرنا، اس پر دراسہ ہونا، پھر اس پر ایک حکم لگانا، پھر اس سے فوائد مستنبط کرنا. اس باب میں محدثین کی جو محنت ہے اسے میں اجاگر کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک مثال کے ذریعے سے. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ محدثین کے پاس احادیث کا جو دراسہ ہوتا ہے اسے اگر ہم مختصر کر کے پیش کریں سمجھنے کے لیے تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے اجزاء بہت ہیں، اگر اسے ہم جو ہے مختصر کر کے پیش کریں سمجھنے کے لیے. ایک ہے جس کو کہتے ہیں منہج الاستقراء اور دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں منہج المقارنہ. منہج الاستقراء کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہمارا موضوع ہے. منہج الاستقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث، اس کی جو جمیع طرق ہوتے ہیں پورے ذخیرے حدیث سے، اس کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں ان طرق کو یکجا کرنا، یہ بڑا صبر آزما جو ہے مرحلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سارے طرق جمع کرنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے منہج المقارنہ کا. اس میں جمع و تطبیق کی بات آتی ہے، ترجیحات کی بات آتی ہے، حکم لگانے کے لیے. لیکن جو منہج الاستقراء ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی حدیث کو لیا، محدثین کی زندگی میں جو ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو ہے 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، 2,00,000 حدیثیں یاد تھیں. 2,00,000 حدیثیں تو ہیں ہی نہیں، 1,00,000 حدیثیں بھی نہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طرق پر بات آتی ہے. ایسے میں ایک حدیث کے سبھی طرق پر نظر رکھنا، اس کو جمع کرنا، یہ خود ایک عالم دین کو تھکا دینے والا کام ہے ایک حدیث کے لیے. ایسے اگر 500 حدیثوں پر کام ہوگا تو کیا ہوگا اندازہ لگائیے.
صرف ایک حدیث پر کام کرنا ہی بہت مشکل کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ مجھے جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ اس میں کتنی محنت ہوتی ہے، محنت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یا دور حاضر میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا حکم سنتے ہیں کہ آپ نے اس کو صحیح کہا یا ضعیف کہا ہے، یہ تو بہت ہلکا کام ہے جب ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے جمع الطرق کے لیے، وہ محنت ایک طالب علم کے علم میں تو ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم کی معلومات میں بات ہونی چاہیے کہ حکم لگانے سے پہلے کتنی محنت ہوتی ہے۔ محنت کا وہ بھی ایک پہلو ہے، اور اسے ہم طلبہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ دیکھو کہ ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ہے آپ کے پاس؟ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، ابھی تو 3 جلدوں میں محقق چھپی ہے شیخ رضوانی کی تحقیق سے۔ اس میں جو 29واں باب ہے، باب نمبر 20 پر 9، 29واں جو باب ہے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری سنہ وفات آپ کا، اس کتاب کا جو 29واں باب ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ آپ نے باب قائم کیا کہ باب القول فی کتب الاحادیث، باب القول فی کتب الحدیث علی وجہہ وعمومہ وذکر الحاجۃ الی ذلک فی جمع الطرق۔ آپ نے اس باب میں اس بات کو بیان کیا کہ حدیثوں کو جو لکھا جاتا ہے وہ کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے، اس کی بھی آپ نے کئی پہلو بیان کیے کہ حدیثوں کو لکھنے سے متعلق۔ اس میں آپ نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ باب القول فی کتب الحدیث علی وجہہ وعمومہ، جیسے ہمارے سامنے ایک حدیث آئی، جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، برسبیل مثال ہم نے اس حدیث کو ہو بہو لکھا جیسے امام بخاری نے لکھا ہے۔ اب اس حدیث کے سبھی طرق کو پھر الگ سے لکھنا، باب القول فی کتب الحدیث علی وجہہ وعمومہ، حدیث کو بنفسہ ہی جیسے محدث لائے ہیں اس کو ہم اصل الحدیث کے طور پر لکھیں اور پھر اس کے سارے طرق کو بھی جمع کریں۔ یہ بھی ایک جو ہے یعنی حصہ ہے حدیثوں کو لکھنے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس پر جو گفتگو کی خطیب بغدادی نے رحمہ اللہ، اس کی کئی اجزاء ہیں اس مرکزی باب کے تحت، اور اس میں سے ایک جز ہے آپ نے لکھا کہ کتب الطرق المختلفہ، کتب الطرق المختلفہ، یعنی ایک حدیث کے جو متعدد طرق ہوتے ہیں اس کو لکھنا۔ اس سلسلے میں آپ نے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، آپ کے ایک تلمیذ ہیں بہت معروف، اور یہ جو کتاب ہے نا یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، بھلے ہی آپ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، لیکن 5ویں صدی ہجری کے بھی متعدد اصحاب علم نے اپنی ساری کتابیں آسانی سے ہی لکھیں، اپنی سند سے رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جو 3ویں صدی ہجری ہے اس میں ساری کتابیں مدون ہو چکی ہیں، سارے یعنی روایات وغیرہ سب، اس کے باوجود بھی 4 صدی ہجری کا طرز عمل الگ ہے تصانیف کا، 5ویں صدی ہجری کے علماء کی تصانیف کا طرز الگ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی بات کریں روایت بیانی کی تو یعنی وہ بھی اسانید کے ذریعے سے ہی، تو ساری باتیں اسانید کے ذریعے سے آپ نے لکھی ہیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ ہیں عباس بن محمد الدوری رحمہ اللہ، محمد عالم دین، 184 ہجری سن میں ولادت ہے آپ کا اور 271 ہجری سن وفات ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے اندازہ لگائیے، وہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بھی تلامذہ بلکہ اخص تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کے اقوال جرح و تعدیل سے متعلق اکثر آپ نے بیان کیا ہے، عباس بن محمد الدوری رحمہ اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ لو لم نکتب الحدیث من 30 وجہا ما عقلناہ، اگر ایک حدیث ہمارے سامنے ہے اس کے 30 طرق
یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب عملی میدان میں بیٹھتے ہیں نا ہم, اگر کم از کم پڑھے بھی کسی کو, جیسے شیخ البانی کو لے لیں رحمہ اللہ, اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو آدمی تھک جاتا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ جب اس کے طرق بیان کرتے ہیں, اللہ کی توفیق خاص شامل حال نہ ہو, توفیق ہدایت نہ ہو, آدمی کو ملل کا باعث بن جاتی وہ چیزیں, اکتا جاتا آدمی, اصل حکم پڑھ کر کے آگے نکل جاتا ہے. صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کو جمع کرنے کی بات ہو, بنفس ہی بیٹھے کوئی محدث, تو کتنی تھکان ہوتی ہے. سبحان اللہ. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ لو لم نکتب الحدیث من 30 وجھا, کہا کہ ما عقلناہ, صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے, نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے, حکم نہیں لگا سکتے ہیں, مسائل مستنبط نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ایک قول رہا امام یحییٰ بن معین کا رحمہ اللہ. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے قول کے فوراً بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. آپ کے ایک تلمید ہیں امام ابراہیم الحربی سے رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهموا, اذا لم تجمع طرقه لم تفهموا, یعنی اگر اس کے سارے طرق نہیں جمع کریں گے کسی حدیث کی, یعنی حدیث الباب, الحدیث سے مراد حدیث الباب, اس لیے کہ الحدیث یفسر بعضه ببعض. تو جب تک سارے طرق نہیں جمع کریں گے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ بے حد ضروری ہے. میں آپ سے بڑے ادب و احترام سے کہوں گا کہ اللہ کی توفیق سے, چونکہ میں بھی کرتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا بذات خود حکم مت پڑھیں کہ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ کہ صح, یعنی آپ نے کہا کہ حدیث صحیح ہے, کوئی کہتے کہ صح الالبانی ضعف الالبانی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کا پورا کلام پڑھیں. تطبیق ہوتی ہے, تطبیق علم ملتا ہے, طریقہ ملتا ہے, ایک نہج ملتا ہے. اور پھر جو اصول ہم نے پڑھے ہیں اس کی تدبیر جب ہوگی تو شرع صدر ہوتا ہے اس پر. یہ نہیں کہ ہم نے موافقت کی شیخ البانی سے رحمہ اللہ, اس کی حاجت نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں پختگی آئے گی, ہم جو ہے مطلب ایک تطبیق ہوگی ہمارے ساتھ, ہم بھی ایک صحیح نتیجے پر پہنچیں گے جس طرح سے شیخ البانی لے کے جاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمہ اللہ. ایک تیسرا قول ہے جسے امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے. کہا کہ الباب اذا لم تجمع طرقه لم تفهموا, بعینی وہی قول ہے امام علی بن المدینی کا رحمہ اللہ. بس امام احمد رحمہ اللہ سے الحدیث کا لفظ ہے, یہاں پر الباب کا لفظ ہے. کہنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ایک حدیث کے سبھی طرق جمع کرنا, وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جمع کرنا چاہیے, وہ تو ہے ہی, لیکن جمع کرنے میں جو محنت ہے نا, اس محنت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس پہلو سے بھی ایک محنت ہے. اور محنت کی جیسے کہ میں نے کہا کہ کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف حدیث کے طرق جمع کرنے میں محدثین کو کتنی محنت برداشت کرنی پڑی للہ تعالی, لوجہ اللہ تعالی, کس قدر مشقت جو جھیلنی پڑی ان کو صرف حدیث کے طرق جمع کرنے میں. ابھی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع, آپ لوگوں نے کہا کہ وہ کتاب ہے, تو اس کتاب کے آخری حصے میں ایک اور باب آپ نے قائم کیا ہے, باب نمبر 32. آپ دیکھ لیجئے, باب میں مراجعہ کیجئے اور اصل سے نقل کیجئے. اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ باب نمبر 32 کی بات کر رہا ہوں کہ البیان والتعریف لفضل الجمع والتصنیف. اس میں بھی کئی اجزاء ہیں. اس کا ایک شق ہے کہ بیان علل المسند, جو علل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں کس طرز کی کتابیں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اس کو آپ نے بتایا ہے. جس طرح سے امام دارقطنی رحمہ اللہ کی جو علل ہے وہ اسی نوعیت کی ہے جس کی طرف خطیب بغدادی نے اشارہ کیا رحمہ اللہ. اچھا, اس باب کے تحت یعنی باب علل المسند, اس میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے, اور وہ قول بہت معروف ہے. آپ نے کہا کہ اذا اردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. اگر آپ
آپ کو مقصود یہ ہو کہ آپ ایک حکم جو لگتا ہے حدیث کا، حدیث کے صحیح ہونے کا یا ضعیف ہونے کا، یا صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے، پھر تو آپ حدیث کے سارے طرق جمع کریں. کہنا کتنا آسان ہے، سارے طرق جمع کریں، لیکن اس میں جو محنت لگتی ہے نا، کہ جو میں بار بار بتا رہا ہوں، اس کو ابھی میں ایک مثال دوں گا آپ کو انشاءاللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح سے، صحیح مسلم سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کی جو طرق ہوتی ہیں کسی بھی حدیث کی، اس کو جمع کرنے میں محدثین کو کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. جو آج کے ہمارے اس زمانے میں ہم بیٹھے بٹھائے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، تو ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور آدمی نبی کی بات کہہ کر کے پیش کر دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ایک محنت ہوتی ہے، ایک حدیث کے طرق جمع کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، سبحان اللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے یا ضعیفہ ہے، اس کی کسی ایک حدیث کو لیں اور اس کے طرق پر نظر ڈالیں. صحیح بخاری میں بھی اس کی 50 مثالیں ہیں، لیکن اس کی نوعیت الگ ہے. صحیح بخاری میں جمع الطرق کی نوعیت بالکل الگ ہے. اس کو انشاءاللہ میں ایک دوسرے درس میں پیش کروں گا. اس نشست میں جو ہے انشاءاللہ امام مسلم کے صحیح سے کہ جمع الطرق سے متعلق محدثین کی کاوشیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، صرف پڑھ کر کے جو ہے مطلب یعنی پسینہ چھوڑ جاتا ہے. پھر جب جمع الطرق کے لیے بیٹھتے ہیں تو تب کیا ہوگا اندازہ لگائیے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ تو تمہیدی باتیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جمع الطرق محدثین کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس پر خوب محنت ہوئی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح سے ایک مثال دوں، تو صحیح مسلم سے ایک مثال دینے سے قبل امام مسلم رحمہ اللہ کا ہی ایک قول بتا دیتا ہوں. جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے امام یحییٰ بن معین، امام علی بن المدینی، امام احمد بن حنبل اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ اجمعین کے جو اقوال میں نے ذکر کیے ہیں، صحیح مسلم سے ایک مثال دینے سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ صحیح مسلم سے ایک مثال سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. امام مسلم رحمہ اللہ کی تصانیف میں ایک کتاب ہے، وہ بھلے ہی ایک مختصر کتاب ہے، وہ چھوٹی سی کتاب ہے حدیث کی، علم الحدیث سے متعلق التمییز. اس میں جو حدیث نمبر 90 اور میرے پاس کا جو نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر غالباً 180 کچھ ہے، لگ بھگ میرے اپنے ذاتی نسخے کی بات کر رہا ہوں. تو امام مسلم رحمہ اللہ کی جو التمییز ہے اس میں آپ نے جو علل پر کام کیا ہے، حدیث نمبر 90 کی میں بات کر رہا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں، جن حدیثوں کو رکھ کر کے آپ نے اس میں جمع کیا ہے اور اس میں کی جو علتیں آپ نے بیان کی ہیں، تو ساتھ میں بہت ساری نصیحتیں بھی کرتے رہتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تجزیاتی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے صحیح مسلم میں تو نہیں لکھا ہے اس طرح سے، آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے کچھ مقامات پر، لیکن یہاں پر جو ہر حدیث سے متعلق کچھ نہ کچھ فوائد بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے موضوع کی اگر بات کرتے ہیں تو المسح علی الخفین. موضوع کیا ہے؟ المسح علی الخفین. فقہی مسئلہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے. المسح علی الخفین جائز ہے نہیں ہے وہ سرے سے ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، وہ خالص ایک فقہی مسئلہ ہے. لیکن مجھے جو بات سمجھانی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ترکیز ہو، اسی پر میں قائم رہوں. مسئلہ ہے المسح علی الخفین. شرعی نقطہ نظر سے، فقہی اعتبار سے ایک جائز مسئلہ ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث میں المسح علی الخفین کے جواز والی بات نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ المسح علی الخفین کی اگر بات کریں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر کوئی حدیث نہیں سنی ہے. بالذات مسئلے پر بات نہیں ہے، سمجھ رہے نا. احادیث ابی ہریرہ کی اگر بات کرتے ہیں، ابو ہریرہ کی مرویات کی اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھلے ہی مکثرین میں سے ہیں، لیکن ہر حدیث اللہ کے رسول سے نہیں سنی نا آپ نے. سارا کل کا کل ذخیرہ حدیث آپ کے پاس ہے ایسا تو نہیں ہے نا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات سب سے زیادہ ہیں عدد کے اعتبار سے، لیکن یہ حدیث اللہ کے رسول سے آپ نے نہیں سنی. آپ نے المسح علی الخفین والی بات
اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 2-3 مرتبہ ایسا مسئلہ آیا، جب کبھی بھی آپ وضو کرتے تو خفین نکالتے اور غسل سے کام لیتے، پیر کو خفین پر مسح نہیں کرتے تھے آپ۔ اور ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ ما امرنا اللہ تعالی ان نمسح علی جلود البقر والغنم، ایسے کہا کرتے تھے، یعنی بقر اور غنم کے جلود، اس کی چمڑی پر ہم مسح کریں، اس کا تو اللہ نے ہم کو حکم نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں ما امرنا اللہ تعالی ان نمسح علی جلود الغنم والبقر، ایسے کہا کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے نکال کر کے دھویا کرتے تھے پیر کو ہاتھ کی طرح، مسح نہیں کرتے تھے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، جو کہ مصنف ابن شیبہ کی ہے کتاب الطہارہ میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کو آپ کے جو استاذ ہیں اور معروف بصری عالم دین، بلکہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں، سبھی مؤلفین کے استاذ ہیں، یعنی کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، ان کے اساتذہ الگ الگ ہیں نا۔ جو امام بخاری کے اساتذہ ہیں وہی کل کے کل سب امام مسلم کے تو نہیں ہے نا، امام ابو داؤد کے صحیح سب اساتذہ تو وہ نہیں ہیں، لیکن 9 اساتذہ ایسے ہیں جن سے کل کے کل کتب ستہ کے مؤلفین نے روایت کی۔ اس پر میرا مستقل میرا ایک درس ہے اس پر الحمدللہ۔ تو ان میں سے محمد بن مثنى بھی ہیں، علماء بصرہ میں سے محمد بن مثنى رحمہ اللہ، وہ اپنے ایک استاذ معروف عالم دین محمد بن جعفر غندر، اور وہ ان کے استاذ، بلکہ وہ ربیب بھی رہے ہیں امام شعبہ سے، اور امام شعبہ رحمہ اللہ یزید بن زازان سے، اور وہ ابو زرعہ جو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں ان سے، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ روایت میں نے آپ کو سنا دی ہے، جو روایت کے امام مسلم رحمہ اللہ نے التمییز میں لے کر آئے ہیں۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا۔ کیا کہا امام مسلم نے رحمہ اللہ؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ المس علی الخفین سے متعلق اللہ کے رسول سے کوئی روایت نہیں بیان کی ہے، سنے نہیں اللہ کے رسول سے۔ کہا کہ لو کان قد حفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ المس علی الخفین والی روایت سنے ہوتے، اللہ کے رسول سے وہ حدیث لیے ہوتے، تو کہا کہ کان اجدر الناس واولاهم للزومه والتدین به، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سنے ہوتے تو پھر ایسی صورت میں بضرور لازمی طور پر ان کے عمل میں بھی وہ چیز دکھائی دیتی۔ جب وضو کر رہے ہیں، الخفین جو ہے خفین نکال رہے ہیں اور جو ہے مطلب پیر دھو رہے ہیں، مسح نہیں کر رہے ہیں خفین پر، اگر اللہ کے رسول سے سنے ہوتے، لو کان قد حفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سنے ہوتے، اللہ کے رسول سے یاد کی ہوتی یہ حدیث، تو کہا کہ کان اجدر الناس واولاهم للزومه والتدین به، ضرور ان کے عمل میں یہ چیز ہوتی، ان کے دین کا حصہ ہوتا، ان کی عبادتوں کا حصہ ہوتا۔ ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ بار بار نکالنا اور پیر دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ نے سنا نہیں اس حدیث کو۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو قطعاً نہیں سنی ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی؟ کہا کہ ایسی صورت میں، کہا کہ فبان ذلك ان من اسند عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ فیہ، کہا کہ اما سہوا او تعمدا، اور کہا کہ واہی الروایہ کہا آپ نے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ابو زرعہ البجلی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کبھی بھی وضو کرتے تو خفین نکال دیا کرتے تھے اور پیر دھوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھو کہ کسی ایسی روایت میں ایسا ذکر مل رہا ہے، کسی روایت میں ایسی بات مل رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خفین پر مسح کر رہے ہیں یا خفین پر مسح کرنے کو نبی کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو کہا کہ واہی الروایہ، کہا کہ وہ شخص ابو ہریرہ کے نام پر حدیث گھڑا ہے، یا تو اما سہوا او تعمدا، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو نفی مل رہی ہے، آپ نفی کر رہے ہیں، بات واضح ہو رہا، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کا انکار بتا رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں المس علی الخفین وہ اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو. یہ بات امام مسلم ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایسا خلط ملط کا معاملہ کس کو ہوتا ہے, کس شخص کو ہوتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو شخص کی ایک حدیث کے سارے طرق نہیں جمع کرتا ہے. کہا کہ فبجمع الطرق, کیا کہا ہے اپنی؟ فبجمع الطرق ومقابلۃ بعضها ببعض. جب کسی حدیث کے سارے طرق جمع کریں گے, ایک تو استقراء, منہج الاستقراء جمع کرنا, ومقارنۃ بعضها ببعض, منہج المقارنہ ترجیحات وغیرہ کی بات, تطبیق کی بات, جو یہ کام کرے گا, جو محدث سے ایسا کام ہوتا ہے, تو کہا کہ یتمیز الصحیح من سقیمہا, اسی محدث کے لیے کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے, وہ معلوم ہوگا ان کو. وَيَتَبَيَّنُ رُوَاةُ ضَعْفِهَا من ازدادهم من الحفاظ. یعنی ایک ہی حافظ حدیث سے یا حفاظ سے, کئی محدثین سے, کس نے کون سی روایت بیان کی اپنے استاد سے, یعنی ایک استاد ہیں, ان کے 10 تلامذہ ہیں, اور ہو سکتا ہے 10 کے 10 حفاظ ہوں, کسی ایک سے چوک ہوئی ہو, علمی چوک ہوئی ہو, وہم ہوا ہو, تو ظاہر بات ہے سب سے ملنے والی روایات کو سامنے رکھیں گے, استقراء بھی ہوگا, پھر مقارنہ بھی ہوگا, پھر جا کر کے وہ نتیجے پر پہنچے گا. سمجھ رہے بات کو آپ؟ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ جو درد ہے, یا دیگر محدثین کے جو اقوال ہیں, اس میں ایک درد بھی چھپا ہوا ہے, اس میں ایک محنت ہے. حدیث رسول کی حفاظت میں, صحیح حکم بیان کرنے میں, ایک ایک حدیث کے جتنے طرق ہوتے ہیں سب کو جمع کرنا, سب پر نظر ڈالنا, اس کے لیے بھی سفر کرنا پڑے گا, اس کے لیے کتابیں اٹھانی پڑیں گی. ہر محدث کے پاس اتنا بڑا مکتبہ نہیں ہوتا تھا, کچھ کتابیں ان کے پاس ہوتی تھی اور کچھ طرق جمع کرنے کے لیے وہ کسی اور کے مکتبے کو جاتے تھے. بتا دیں آپ کو, اس پہلو سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو عجائب ملے گی, آپ کو سبحان اللہ. صرف اس ایک پہلو کی میں بات کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بالذات ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو یہ ساری باتیں میں نے جو بیان کی ہیں اہمیت بتانے کے لیے, کہ محدثین کے پاس ایک ایک حدیث کے جتنے طرق ہوتے ہیں, کبھی کبھار 10 20 30 100 200, سمجھ رہے ہیں آپ, اتنے طرق ہوتے ہیں. جب ایک ہی حدیث کے 50 طرق ہو تو محدثین کے پاس تو 50 حدیثیں, 100 طرق ہو تو 100 حدیثیں. 100 طرق جمع کرنا, ان راویوں سے متعلق مکمل چھان بین کرنا, ساری چیزیں پڑھنا, یہ اللہ اکبر, واللہ تھکا دینے والا کام ہے, واللہ تھکا دینے والا کام ہے. سبحان اللہ, کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. یعنی میں محنت کا ایک پہلو میں آپ کو بتا رہا ہوں, صبر آزما ایک جز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, محدثین کی زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ کی الصحیح سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ جو فضیلت ثانی کے ہیں وہ تو پڑھ چکے ہیں, اور سال کا اختتام ہے تو فضیلت اول کے ساتھی بھی پڑھ چکے ہوں گے. صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے, آغاز میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ. اس کتاب میں ایک باب ہے, باب اوقات الصلوات الخمس, 5 وقتہ نمازوں کا بیان, وقت کا بیان, 5 وقتہ نمازوں کے وقت کا بیان, اوقات کا بیان. اس باب میں اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں گے, صحیح مسلم جو دارالسلام کا جو نسخہ ہے وہ آپ کے پاس ہے یہاں پر, یقیناً ہوگا. صحیح مسلم جو دارالسلام کا جو چھپا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے جو ترقیم لگی ہوئی ہے نا, جو نمبرات, وہ 3 طرح کے نمبرات ہیں. ایک نمبر جو آغاز میں لگا ہوا ہے وہ تو ہر حدیث کا نہیں بلکہ ہر حدیث کے ایک ایک طرق پر بھی نمبر لگا ہے, اور اسی حساب سے صحیح مسلم کی جو نمبرات کی جو عدد ہے بہت بڑھ جاتی ہے. حدیثوں کی جو ترقیب ہے جو دوسرے نمبر پر وہ ہے وہ کتاب کا نمبر, کتاب الصلاۃ لے لیں گے, کتاب الزکوٰۃ لے لیں گے, پھر اس میں بھی جو باب, ترجمۃ الباب جو ہے نا, ترجمۃ الباب, اس کے تحت کتنی حدیثیں آتی ہیں, جو امام نووی نے باب قائم کیا ہے اس کے تحت کتنے باب حدیثیں آتی ہیں, اس کا نمبر لگا ہوا ہے. وہ نمبر بدلتے رہتا ہے ہر باب سے متعلق. ایک تیسرا نمبر ہوتا ہے, وہ ہے یعنی
ایک موضوع سے متعلق جتنے روایات ہوتے ہیں اس پر ایک نمبر لگاتے ہیں اور عالمی سطح پر اسی کا نمبر دیا جاتا ہے. جب صحیح مسلم کا نمبر دیا جاتا ہے تو اسی کا نمبر جو تیسرا نمبر ہوتا ہے. لیکن میں پہلے نمبر جو مرحلے میں جو نمبر لگا ہوا ہے اس کی بھی بات کر رہا ہوں. باب اوقات الصلوات الخمس. اس باب کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایات لائی ہیں تقریباً 16 روایات ہیں. کتنی؟ 16 روایات. اور وہ 4 صحابہ سے مروی ہیں. کتنی؟ 4 صحابہ سے. اب لازمی طور پر مراجعہ کریں. ایک ہے ابو مسعود الانصاری البدری. بدری سے مراد بدر میں سکونت اختیار کی انہوں نے. ان سے 2 روایات ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے 4 روایات ہیں. کل کتنی ہوئی؟ 6 روایات. اور سب سے آخر میں ابو موسیٰ الاشعری سے رضی اللہ عنہ ان سے بھی 4 روایات ہیں. کتنے ہوئے؟ 10. اور 5 روایات ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص سے رضی اللہ عنہما. آپ سے 5 روایات. کل کتنے ہو گئے؟ 15 روایات. ہمارا جو موضوع سے متعلق جو بات ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایات. انشاءاللہ تعالی درس کے بعد میں آپ کو وہ بورڈ ہے کیا وہ اچھا وہ بورڈ نہیں ہو اچھا تو بورڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اس کو رسم کر کے بتاؤں گا اس کے طرق کس طرح سے. امام مسلم رحمہ اللہ بحیثیت مؤلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو روایات ہیں اور صرف اس ایک حدیث میں کتنے طرق ہیں وہ ایک حدیث ہی ایک محدث کو کتنا تھکاتی ہے. پوری صحیح مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں. صرف وہ ایک حدیث جو عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے وہ ایک حدیث نے امام مسلم کو کتنا تھکا دی ہے. سبحان اللہ. اور امام مسلم رحمہ اللہ کے تأثرات کیسے ہیں دیکھو اس حدیث پر. جو میں نے کہا نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے کتنے روایات ہیں؟ 5 روایات ہیں. ان 5 روایات کو ذکر کرنے کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے جو 4 روایات ہیں یعنی 4 طرق کے ساتھ اس کو بیان کرنے سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے متعلق امام ابو داؤد الطیالسی نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن زیادہ شہرت جو ہے امام علی بن المدینی کو ہے رحمہ اللہ اس قول میں جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں بھی ذکر کیے ہیں اسی باب میں جو باب نمبر 29 جو میں نے آپ کو املا کروایا. لیکن اس سے بہت پہلے جو ہے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کتاب الجرح و تعدیل میں بھی علی بن المدینی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس قول کو ذکر کی ہے. تو ایک قول کافی قدیم ہے یعنی امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. وہ قول یہ ہے کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پورا جو ذخیر حدیث ہے یعنی آپ کے دور تک تقریباً حدیث اکجا ہو گئی تھی نا تو کہ پورے ذخیر حدیث کی اگر ہم بات کریں تو کہا کہ کل کا کل ذخیر حدیث 6 لوگوں پر گھومتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان 6 لوگوں میں سے ایک کا نام ہے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ. باقی 5 آپ جو ہے کتاب الجرح و تعدیل کی طرف مراجعہ کریں اس میں بھی وہ قول ہے. اور جو ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع اس میں بھی وہ قول ہے. جو باب میں نے املا کروایا ہے اسی میں خطیب بغدادی نے سند ذکر کی ہے لیکن وہاں سے لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے. کتاب الجرح و تعدیل اس پر میں نے مستقل درس دیا ہے میں نے اس پر یوٹیوب پر ہے الحمدللہ. تو ان 6 میں سے ایک ہے یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ معروف تابعی. یعنی تقریباً 2,000 روایات ہیں ان سے. تو یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ یہ 2,000 والی بات جو ہے امام ابو داؤد الطیالسی نے کہی ہے رحمہ اللہ. اچھا یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے امام مسلم نے رحمہ اللہ اپنی سند سے کس کے بعد ذکر کی ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کے بیان میں جو 5 طرق سے روایت لائے ہیں. حدیث تو ایک ہی ہے. ان 5 طرق سے لانے کے روایت بیان کرنے کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت لانے سے قبل یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے اور کہا امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم. قول تو بہت مشہور ہے سب کو یاد بھی ہوگا آپ لوگوں کو. آپ کے اساتذہ سے آپ نے بارہا سنا ہوگا اس قول کو.
کسی درس محاضرے میں نہیں، میں بولوں درسگاہ دوران درس آپ نے سنا ہوگا، لا یستطاع العلم براحت الجسم، یہ قول کس کا ہے؟ امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ صحیح مسلم پر علماء نے جو شرحیں لکھی ہے، فتح الباری ہے آپ کے پاس، دار الطیبہ کا نسخہ، دار الطیبہ کا نسخہ، دار الطیبہ کا جو نسخہ ہے شیخ ابو قتیبہ کا ہے، شیخ ابو قتیبہ نظر الفاریابی، ان کا نسخہ ہے، ان کی تحقیق سے وہ خادم صحیح ہے نہیں، صحیح بخاری پر بھی انہوں نے خوب کام کیا ہے ماشاءاللہ تعالی، اور صحیح مسلم پر بھی آپ نے اچھا خاصا کام کیا ہے، بلکہ صحیح مسلم پر پوری 12 صدیوں میں علماء کی کس کس طرز کی اس پر خدمت ہوئی ہے سب کو ایک جا کیا انہوں نے، میرے پاس ہے کتاب الحمدللہ، اس میں انہوں نے صحیح مسلم کی شروحات کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم پر لکھی جانے والی جو سب سے پہلی شرح ہے المعلم بفوائد مسلم، وہ میرے پاس ہے الحمدللہ 2 جلدوں میں، امام مازنی رحمہ اللہ کی، لیکن اس شرح کو رکھ کر کے اس شرح کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس شرح کا جو مطلب جہاں جہاں یعنی ضرورت تھی مزید حذف و اضافے کی تہذیب کی، وہ قاضی عیاض نے کی رحمہ اللہ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم، وہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ مطبوع ہے، متداول ہے، میں بہت تلاش کیا، جب میں خریدنا چاہا مجھے وہ نسخہ نہیں ملا مجھے، لیکن شاملہ میں ہے الحمدللہ، لیکن کتابی شکل میں میرے پاس نہیں ہے۔ پہلی شرح موجود ہے لیکن دوسری شرح موجود نہیں ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس حدیث جو باب اوقات صلوات الخمس ہے نا، اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی روایات، یا سارے صحابہ جو ابھی میں نے 4 نام لیے ہیں، سارے صحابہ کی روایات کو اکجا کر کے آپ نے شرح کی ہے، کیونکہ ایک موضوع ہے، صحابہ الگ الگ ہیں، موضوع ایک ہے تو ایک جگہ پر آپ نے شرح کر دی۔ لیکن قاضی عیاض کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحیح مسلم سے متعلق ہمارے اساتذہ نے کیا کہا؟ قال اصحابنا، ایسے کہا آپ نے، کہا کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے، اندلس کے ہیں آپ، علماء مالکیہ میں بڑا نام، قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے یہاں پر کھوج کی اور غور و فکر کیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس قول کو یہاں کیوں ذکر کیا ہے۔ بے غور کرنے کی وجہ جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہو سکتی ہے؟ غور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 2 بنیادی وجہ ہیں۔ غور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 2 بنیادی وجہ ہیں۔ دیکھو آپ، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں نا، انہی باتوں کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں امام محی الدین نووی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، المنہاج شرح صحیح مسلم الحجاج میں، صحیح مسلم پر جو آپ کی شرح ہے۔ اصل میں سب سے پہلے کس نے لکھا تھا اس بات کو؟ قاضی عیاض نے رحمہ اللہ۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو جملے ہیں، جو کلمات ہیں، وہ الشاملہ سے آپ نے نقل کر لیجیے ہو بہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہو بہو آپ نقل کر لیجیے صحیح مسلم المنہاج سے جو آپ کی شرح ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کیا لکھا؟ امام نووی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلی جو بات امام نووی نے لکھی، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے اس قول کو کہا کہ جرت عادت الفضلاء، کیا لکھا؟ جرت عادت الفضلاء بالسؤال عن ادخال مسلم هذه الحکایت عن یحییٰ۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ان کا قول یہاں پر نقل کیا ہے، صحیح مسلم پڑھانے والے صحیح مسلم کے سبھی خادمین یہاں پر جو ہے یہ غور و فکر کر رہے تھے کہ بھی یہ قول کیوں آیا یہاں پر، دو وجوہات کی بنا پر۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، جیسے کہ قاضی عیاض نے اشارہ کیا رحمہ اللہ، کہا کہ موضوع سے کوئی میل نہیں کھاتی اس میں۔ باب کون سا ہے؟ باب اوقات الصلوات الخمس، اور جو 4 صحابہ سے جو روایات لائے ہیں 5 وقتہ نمازوں کے بیان سے متعلق، اور اس میں یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے یعنی لا یستطاع العلم براحت الجسم، موضوع سے متعلق کہاں ہے بات؟ یہ ایک بات تو یہ کہ موضوع سے متعلق ہے ہی نہیں کوئی بات،
بھلے ہی یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہی ہو، نبی تو نہیں کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی صحابی نے کہے ہیں، یہ تابعی ہیں، صغار تابعین میں سے ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور موضوع سے کوئی میل نہیں کھاتی، یہ بات موضوع سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ قریب سے نہ دور سے. یہ ایک قابل غور بات. دوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا امام نووی نے رحمہ اللہ، اور قاضی عیاض نے بھی اشارہ کیا اس کی جناب. امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ امام مسلم سے متعلق کہ مع انہ لا یذکر فی کتابہ الا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم محضا. امام مسلم رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کتاب کا نام کیا ہے، امام مسلم نے کیا نام رکھا، اس سلسلے میں کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا کہ امام مسلم نے کیا نام رکھا ہوگا. نہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے طویل مقدمہ لکھا، امام بخاری تو مقدمہ بھی نہیں لکھا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے تو مقدمہ لکھا ہے، جاندار مقدمہ، طویل مقدمہ، اور اس کو جو ہے کئی باتیں ہیں اس میں، لیکن کتاب کا نام ذکر نہیں کیا ہے. البتہ صحیح مسلم سے اگر خارج کی بات کریں باہر، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے المسند نام دیا ہے اس کو، المسند، کہ میں نے اپنی مسند کو امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس پر ایک نظر ڈال لیں. اور امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے کتاب الرقائق میں ایک روایت بھی لائی ہے آپ نے صحیح مسلم میں، تو اس میں المسند آپ نے نام دیا ہے. لیکن مستقل اس کتاب کا نام کیا ہے بالذات، پوری کتاب کا نام؟ اس سلسلے میں یعنی کوئی ہمیں ایسا سراغ نہیں ملتا کہ امام مسلم سے نص مل جائے رحمہ اللہ. لیکن مشارق الانوار میں کتاب تو میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی شاملہ نہیں ہے. مطالع الانوار میرے پاس ہے لیکن مشارق الانوار میرے پاس نہیں ہے، جو کہ ان کے شاگرد ہیں وہ کتاب میرے پاس ہے. تو مشارق الانوار میں جو کہ شاملہ میں ہے، شاملہ ہی سے میں نے دیکھا ہے، اس میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کا جو نام لکھا ہے، کتاب کا نام دھیان دیجیے تبھی آتی ہے بات وہاں پہ. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے جو نام لکھا ہے وہ یہ کہ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن النبی علیہ السلام، علیہ السلام، لیکن علیہ السلام آپ نے لکھا ہے. تو کتاب کا جو نام آپ نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ المسند. کیا لکھا ہے؟ صحیح بخاری کا نام، جس طرح کہ ابو نصر الکلہ بازی رحمہ اللہ جو کہ بخارا کے ہیں، صحیح بخاری کی قدیم خادمین میں سے ہیں، رجال پر جنہوں نے کتاب لکھی، دوسرے نمبر کی کتاب ہے وہ. اس میں بھی انہوں نے صحیح بخاری کا جو نام لکھا ہے اس میں یہی کہ الجامع المسند الصحیح المختصر. تو الجامع المسند نام لکھا، وہ بھی المسند ہے، یہ بھی المسند ہے. المسند کے جو اطلاق ہے محدثین کے پاس المسند کی، جیسے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ فی علم روایہ میں لکھا ہے کہ المسند جب کہتے ہیں تو ایک معنی یہ ہے کہ المرفوع کیا ہے، ایک ہے المتصل، ایک ہے المتصل. حدیثیں کیا ہونی چاہیے؟ موصول ہونی چاہیے، متصل ہونی چاہیے، موصول ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مرفوع حدیثیں ہونی چاہیے. المسند کا مطلب یہی. صحیح بخاری میں موقوف روایتیں ہیں، امام بخاری نے اپنی سند سے لائے ہیں موقوف روایتیں، لیکن لانے کا طرز الگ ہے، طریقہ الگ ہے. مرفوع روایت کو لاتے ہیں تو طریقہ الگ ہے، حدثنا فلان کہتے ہیں اپنے استاد کا نام لے کر. جب موقوف روایت لانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ قال لنا فلان، اپنے استاد کا نام لے کر صیغہ بدل دیتے ہیں، جیسے کہ ابن حجر نے جگہ جگہ جو ہے اس پر تنبیہ کی ہے. لیکن صحیح مسلم میں بھی مرفوع روایت ہونی چاہیے. کیوں؟ المسند نام ہے اس کا. تو محدثین کو جو یہاں پر پریشانی کی جو بات ہوئی وہ یہ، ایک تو یہ قول موضوع سے مطابقت نہیں ہے، موضوع کے مطابق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ نبی کی بات نہیں ہے، نہ صحابی کی بات ہے، بلکہ مقطوع روایت ہے. اور یہ کتاب ہے المسند. المسند میں مقطوع روایت کیسے آ گئی؟ اور المسند میں مقطوع روایت آ گئی. یہ مسئلہ تھوڑا سا ہلکا ہے کہ موضوع سے میل نہیں کھاتا ہے، قدرے ہلکا مسئلہ ہے. لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ مقطوع روایت ہے، یا تھوڑا بدل دیں آپ اس کو کہ مقطوع روایت ہے، چلو ٹھیک ہے، موضوع سے تو میل کھائے. دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ موضوع سے میل کھانے والی بات ہے اور نہ ہی وہ مسند روایت ہے، بلکہ مقطوع روایت ہے. یحییٰ بن ابی کثیر کا قول ہے رحمہ اللہ اجمعین. اچھی طرح بات واضح ہو گئی آپ کو، اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اب یہاں پر
امام نووی رحمہ اللہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنے اساتذہ سے متعلق کہتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ مجلسوں میں باتیں ہوئی ہوں گی محدثین کی، کتابی شکل میں سب سے پہلے قاضی عیاض نے لکھا ہے رحمہ اللہ اجمعین۔ علماء کی مجلسوں میں یہ بات غور و فکر کی بات رہی ہوگی، مشرق و مغرب میں جہاں جہاں صحیح مسلم پہنچی ہے، اور صحیح مسلم کا غلبہ جو ہے وہاں زیادہ رہا ہے موطا کی طرح اندلس کے علاقوں میں، ایسے میں جو ہے صحیح مسلم جہاں جہاں پہنچی ہے اس روایت پر یقیناً علماء نے تبصرہ کیا ہوگا، تجزیہ کیا ہوگا، غور و فکر کیا ہوگا، کتابی شکل میں لکھت میں قاضی عیاض نے ہمارے لیے سب سے پہلے لکھا ہے، قلم اٹھایا ہے۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ کے 100 سال کے بعد تقریباً امام نووی رحمہ اللہ کی شرح سامنے آئی، تو امام نووی رحمہ اللہ نے اسی قول کو قدر ڈھنگ سے، عمدگی سے، آسانی سے، سلاست سے پیش کیا آپ نے اس بات کو۔ تو یہ بات رہی، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی، کہ جرت عادت الفضلاء بالسؤال عن ادخال مسلم هذه الحکایت عن یحییٰ، کیوں؟ اس لیے کہ مع انه لا يذكر فی کتابه الا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم محضا، صرف اللہ کے رسول کی احادیث ہی آپ پیش کرتے ہیں، یہ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کا قول آپ نے کیوں پیش کر دیا؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قاضی عیاض سے نقل کرتے ہوئے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَسَبَبُهُ، اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مسلم رحمہ اللہ اعجبہ، ان مسلم رحمہ اللہ اعجبہ حسن سیاقہ، حسن سیاقی یعنی حسن سیاق الطرق، حسن سیاق الطرق التي جمع لحدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملنے والی جو حدیث ہے، اعجبہ حسن سیاق الطرق التي جمع لحدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملنے والی یہ جو حدیث ہے، اس کی جو سبھی طرق جو آپ نے جمع کیا اور اس میں جو ترتیب دی آپ نے، جودت السیاق، جسے حافظ بن حجر نے جو لفظ دیا رحمہ اللہ، جس عمدگی سے امام مسلم رحمہ اللہ نے سارے طرق کو اجزا کیا، تو کہا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی بات بہت پسند آئی، بہت اچھا لگا آپ کو، یہ مطلب ہے کہ ایک بولتے نا کہ ایک زراعت کیا آپ نے، حرث والا معاملہ کیا، پھر زراعت جسے کہتے ہیں، پھر فصل کی کٹوتی کے وقت ایک مالی کو جو خوشی ہوتی ہے، جو خوشنما منظر ہوتا ہے، وہی تھا امام مسلم کا معاملہ رحمہ اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جب اس طرح کے معاملے کو دیکھا، اور پھر بات کیا ہے، بات یہ کہ وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهَا وَتَلْخِيصِ مَقَاصِدِهَا وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کو رکھ کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو سارے طرق جمع کی، اس کے سارے فوائد آپ نے بیان کی، اس لیے کہ جو طرق جمع کریں گے تو پھر وہ حدیث مکمل طور پر ہمارے سامنے بن کر کے آئے گی۔ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل ہے آپ کے پاس، ڈاکٹر ضیاء العاظمی کی رحمہ اللہ، انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ میں جامع اسلامیہ میں تو نہیں پڑھا میں، لیکن جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے فضل کرم سے جب حج کے لے گیا تھا میں، تو اس وقت باحیات تھے آپ کے گھر گیا تھا میں وقت لے کر کے، تو آپ سے میں نے پوچھا بھی تھا کہ جو ہے الجامع الکامل فی الحدیث سے شامل سے استفادہ کیسے کرنا چاہیے، تو میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ جو ہے جو میں نے پڑھا ہے الجامع الکامل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ جو نہج ہے، وہ نہج آپ نے قدر وسعت کے ساتھ آپ نے اختیار کیا ہے۔ تو ڈاکٹر ضیاء رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل، ہاں ایسی یہی نہج ہے۔ وہ ویڈیو بھی ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل میں دیکھ سکتے ہیں آپ، جو میں نے ان سے لیا ہے اس میں۔ تو الجامع الکامل فی الحدیث سے شامل جو ہے اس میں یہی طریقہ ہے، آپ نے سارے طرق کو اپنے ایک جگہ ایک موضوع کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ حدیث پورے مکمل موضوع کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے چند روایات پر، چند طرق پر جو آپ کے معیار پر ہیں، اور معیار پر ہو تب بھی آپ نے سارے طرق نہیں جمع کیا آپ نے، لیکن جتنا کیا آپ نے اس میں ایک موضوع بن جاتا ہے، ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں پڑھتے ہوئے، وہ کام کیا امام مسلم رحمہ اللہ۔ تو یہی بات امام نووی نے کہی رحمہ اللہ کہ اعجبہ حسن سیاق الطرق التي جمع لحدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الاحکام وغیرها۔ یہ جو امام مسلم کا جو کام ہے نا، یہ حدیث بیانی میں رحمہ اللہ،
امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وما نعلم احدا شارکہ فی، یعنی مصنفین میں، علماء میں، محدثین میں جنہوں نے حدیثوں کو جو کتابیں شکل دی ہے ان میں امام مسلم رحمہ اللہ کے اس عمل میں تصنیفی اس نوعیت میں کسی میں مشارکت کی ہو کہ ہمارے علم نہیں. جو کام امام مسلم نے کیا رحمہ اللہ، جب امام مسلم رحمہ اللہ نے اس طرز کا کام کیا تو امام مسلم رحمہ اللہ سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اراد ذلك ان ينبه من رغب في تحصيل الرتبہ التي ينال بها، کہ علم حدیث میں بڑا رتبہ کسی کو ملنا ہو، اللہ کی قربت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے ایک نمایاں کام کسی کو کرنا ہو، بڑے پیمانے پر اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کسی کو انجام دینی ہو، اسے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہ جو سارے طرق جمع کر کے جو آپ کو جو تھکان ہوئی نا، آپ کو جو تھکایا نا اپنے آپ کو، اور عمدگی سے ایک نئی چیز پیش کی نا آپ نے، تو پھر جا کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے بے ساختہ ایک مقطوع روایت لکھ دی اپنی سند سے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، موضوع سے متعلق نہیں ہے اس کا کام. امام مسلم کی نجی زندگی ایک محدث کی محنت، ایک محدث کی خدمت اور علماء کی جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے علم حدیث کے باب میں، وہ تأثر دیا امام مسلم نے وہاں پر. موضوع سے متعلق نہیں روایت، وہ نہ ہی وہ مرفوع ہے نہ موضوع سے متعلق ہے، خود کو تھکایا آپ نے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقال سے مراد امام مسلم تو نہیں کہا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے جذبات کو بیان کر رہے گویا کہ یہ معنی اس کا. فقال مسلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام مسلم تھوڑی نہیں کہیں. امام مسلم رحمہ اللہ اگر کہنا چاہیں، اگر لکھنا ہو، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں لکھے تو یہی کہیں گے، یہ معنی اس کا. کہا کہ طریقہ ان یکثر اشتغالہ واتعابہ جسمہ فی الاعتناء بتحصیل العلم، کہ شرعی علم کے حصول میں اپنے آپ کو خوب مشغول رکھیں، خوب تھکائے اپنے آپ کو. ظاہر بات ہے تھکانے سے مراد سیڑھی چڑھنا اترنا نہیں ہے نا. تھکانے سے مراد اگر معلوم ہو جائے کہ ہم بیٹھ کر کے یہاں لکھ رہے ہیں اور مکتبہ نیچے ہے یا کتابیں کچھ نیچے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے جانا پڑے تو جانا پڑے گا. آج کے اس دور میں میں واللہ کہہ رہا ہوں، آج کے اس دور میں ہمارے سامنے المکتبۃ الشاملہ ہے، ہمارے سامنے موبائل ہے اور وائی فائی ہے. اس سب ہونے کے باوجود ایک اچھا خاصا مکتبہ ہو، بہترین مکتبہ سارے فنون سے متعلق، اس کے باوجود بھی وہ محنت و تھکان ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اس کے باوجود بھی ہم طرق جمع نہیں کر پا رہے. شاملہ ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے، میں کل ہی ہماری اہلیہ سے میں بتا رہا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث کی کچھ الفاظ ہیں، حدیث کی کچھ الفاظ ہیں جو کتاب الوسائل ہے بخاری کی، اس میں جو پہلا باب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے حدیث کے الفاظ لکھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ کہا کہ لم اجد یعنی بہذا اللفظ، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں پایا. ایسے معلوم ہوتا کہ شاملہ میں ڈال کے دیکھا آپ نے، لیکن پورے ذخیرے حدیث میں ایک نظر ڈالی آپ نے، کہا کہ لم نجد هذا الحدیث بهذا اللفظ، ایسے کوئی ملتے جلتے الفاظ ہیں، لم نجد بهذا اللفظ ایسے الفاظ ہیں. سمجھ رہے؟ اب مراجعہ کر لیجیے. کہنے کا مقصود ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ شاملہ میں اب آپ جس طرح سے لکھا ہوا لفظ ہے وہ ڈالیں گے تو یہ آپ کو نتیجہ دے گا، ایسی نہیں. المکتبۃ شاملہ میں اگر امام بخاری کے استاد ہیں مصری رحمہ اللہ یحییٰ ابن بکیر، آپ ڈالیں گے شاملہ میں نہیں آئے گا نتیجہ. جہاں سے نتیجہ اخذ کیے جاتے ہیں رجال سے متعلق، آپ کو مکمل نام لکھنا پڑے گا یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر، وہ دادا کی طرف منسوب ہیں، وہ آپ جب تک وہ لکھیں گے نتیجہ نہیں آئے گا. تو ایسے معلوم ہوتا کہ ابن حجر کا یہ کہنا کہ ان الفاظ کے ساتھ میں حدیث رسول ذخیرے حدیث میں نہیں پایا، تو کہاں دیکھا بھی آپ نے شاملہ میں ڈالا تھا کیا لفظ؟ ایسے معلوم ہوتا ہے. یعنی پورے ذخیرے حدیث میں آپ کو ہو بہو یہ الفاظ جو امام بخاری نے ذکر کی، کہا کہ ان الفاظ سے مجھے حدیث نہیں ملی. کہ حیرت میں ڈال دینے والی بات نہیں ہے، سبحان اللہ. یعنی ان الفاظ کے ساتھ آپ نے کتنا یعنی تلاش کیا ہوگا، آپ نے کتنا دیکھا ہوگا، آپ نے کتنی کتابیں اٹھائی ہوگی، آپ نے اس کے مضام میں جا کے کہاں کہاں دیکھا ہوگا آپ نے.
تو یہی بات امام مسلم نے کہی رحمہ اللہ. یعنی امام مسلم سے مراد امام مسلم کے جذبات کو لفظوں میں نقل کیا ہے, لفظوں میں لکھا ہے امام نووی نے رحمہ اللہ. ان سے پہلے قاضی عیاض نے کہا کہ طریقہ ان یکثر اشتغالہ واتعابہ جسمہ فی الاعتناء بتحصیل العلم, کہ اپنے آپ کو خوب تھکائیں, خوب محنت کریں. تو طرق الحدیث کو جمع کرنے میں محدثین کی جو خدمات ہیں, جو محنت ہے, جو تھکایا ہے انہوں نے ایک حدیث کو. ابھی جو میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو حدیث کی بات کی نا میں نے, اس کے طرق جو ہے میں انشاءاللہ وہ بورڈ پہ سمجھاؤں گا. لفظوں میں بولوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ابھی لفظوں میں بولوں گا تو آپ لکھ لے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, تب آپ کو ایک ذہن میں نقشہ بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے بھی درس ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, اس کو بھی ہم نکال کر لے سکتے ہیں تاکہ یہ چیز محفوظ رہے. لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک محنت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ان طرق کو جمع کیا, جمع کر کے فوراً, یعنی گویا کہ اضطراری طور پر, مقصود ہی نہیں تھا آپ کو, نہ موضوع سے متعلق ہے نہ مرفوع روایت ہے, فوراً آپ نے لکھ دیا. اور اس دور میں جو امام مسلم کا دور ہے وہ عصر الروایہ ہے. کیا ہے عصر الروایہ؟ آج کے دور کی طرح نہیں. آج کا دور چھوڑیے, جو پانچویں صدی ہے, چھٹویں صدی ہے, چھٹویں صدی ہجری کے علماء سب سند سے نہیں پیش کرتے تھے عام طور پر, اللہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت. امام زیبی, اگر ابن کثیر کو اٹھا لیں آپ رحمہ اللہ, ابن کثیر رحمہ اللہ تقریباً 7,000 سے زیادہ روایتیں پیش کی اپنی تفسیر میں. لیکن کیسے پیش کرتے ہیں؟ مسند احمد کی روایت پیش کرنی ہو تو مسند احمد سے امام احمد بن حنبل کی سند پیش کر دیتے ہیں, اپنی سند سے تو نہیں ذکر کرتے نا. تو 8ویں صدی ہجری کے, 7ویں صدی ہجری کے, 6ویں صدی ہجری کے علماء کا یہ کام نہیں رہا ہے کہ کسی بات کو پیش کرنا ہو تو اپنی سند سے پیش کریں. آج کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں, ساری کتابیں مدون ہو چکی ہیں, ساری احادیث مدون ہو چکی ہیں, صحیح بخاری کا حوالہ دے تو کافی ہیں. لیکن اس دور میں کوئی بھی بات پیش کر, حتیٰ کہ کوئی لغت کے جہد سے کوئی 3ویں صدی ہجری کے ہوں, کسی صحابی سے پیش کرنا ہو تو وہ بھی سند سے, تو وہ اصل روایہ ہے. کوئی بھی بات, جمعہ کا خطبہ دینا ہو تو سندوں سے خطبے احادیث سنایا کرتے تھے, تو وہ اصل روایہ ہے. تو اس لیے امام مسلم نے بھی رحمہ اللہ محض لا یستطاع العلم برحم الجسم میں لکھا اپنی سند سے, کیونکہ اصل روایہ ہے. لیکن آپ نے بے ساختہ لکھ دیا کہ دیکھو یہ جو محنت ہوئی ہے, تھکایا اپنے آپ کو, وہ تو آپ نے لکھا کہ دیکھو یہ ایسی چیزیں نہیں ملتی, محنت سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں. فوراً آپ نے لکھا لا یستطاع العلم برحم الجسم. پھر اس کے بعد ابو موسیٰ الاشعری کی روایت آپ نے پیش کی رضی اللہ عنہ. تو یہ ایک نشست رہی, اس میں میں نے ایک مثال آپ کو دی. انشاءاللہ وہ جو رسم کر کے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی جمع الطرق میں کتنی محنت ہوتی ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری سے بھی ایک مثال میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.